السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے نمازوں کے جو نام رکھے گئے ہیں آخر مطلب کیا ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آخر یہ پانچوں نمازوں کے جو نام رکھے گئے ہیں کیوں رکھے گئے ہیں؟ اس سے پہلے میں واضح کر دوں کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے اسلام، اس میں کوئی بھی چیز فالتو نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو نام رکھے گئے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ اب یہاں جو نام رکھے گئے ہیں ان ناموں کے معنی میں آپ لوگوں کے درمیان رکھوں گا اور کچھ اپنی طرف سے بھی کہوں گا، تو شاید آپ کو سننے میں بھی اچھا لگے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں 5 فرض نمازوں کے نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں۔ ان کے ادا کرنے کے مخصوص اوقات اور دن کے مراحل سے منسلک ہیں۔ یہ نام عربی زبان سے لیے گئے ہیں۔ ان کی وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی جو وجہ ہے براہ راست سورج کی حرکت، دن کی تبدیلیوں اور وقت کے نشانات سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ اوقات حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر سکھائے تھے، جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ یہاں بہت سارے نام ہیں، ان ناموں کے پیچھے جو وجہ بتائی گئی ہے، جو وجہ ہے وہ آج آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں فجر کی، تو معنی کیا ہے؟ صبح کی پہلی کرن، یعنی طلوع فجر یا دن کا آغاز، یعنی صبح کی پہلی کرن کو فجر کہا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے، یہ نماز صبح صادق یعنی سچے فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ جب آسمان پر سفیدی پھیلنا شروع ہوتی ہے، یہ دن کے آغاز کی علامت ہے، اس لیے فجر کہلاتی ہے۔ یعنی اس کا نام ہی ہے دن کا آغاز، صبح کی شروعات، صبح کی پہلی کرن، معنی ہے صبح کی پہلی کرن، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے فجر۔ اس کے بعد ظہر۔ ظہر کا معنی ہوتا ہے دوپہر یا سورج کا سر پر ہونا، زوال آفتاب۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ نماز سورج کے زوال یعنی ڈھلنے کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے، جب دن اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ عربی میں ظہر کا مطلب دوپہر کا وقت ہے۔ دوپہر کا مطلب دوپہر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ایک مطلب کمال کی بات، دوپہر کے کھانے کو ظہرانہ کہا جاتا ہے۔ ظہرانہ مطلب دوپہر کا کھانا، اسی لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ظہر کا معنی کیا ہوا؟ دوپہر۔ تو نماز کا بھی نام دے دیا گیا دوپہر، اسی کو ظہر کہا جاتا ہے۔ عصر۔ عصر کا معنی ہوتا ہے شام کا وقت یا دن کا آخری حصہ۔ اب وجہ کیا ہے؟ یہ نماز دوپہر کے بعد دیر سے ادا کی جاتی ہے، جب سائے لمبے ہونے لگتے ہیں اور دن ڈھلنے لگتا ہے۔ عصر، عربی میں عصر شام کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں۔ شام کا جو شروعاتی حصہ ہوتا ہے اس کو عصر کہتے ہیں، تو یہ اسی سے جڑا ہوا نام ہے، شام کا ابتدائی حصہ۔ مغرب، مغرب کا 2 معنی ہے یہاں پر، دونوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ معنی کیا ہے؟ غروب، یعنی غروب آفتاب۔ مغرب کا مطلب ہی ہے غروب آفتاب یا سورج کا ڈوبنا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نماز سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام مغرب پڑا۔ مغرب کا لفظی مطلب مغرب یا غروب کی طرف ہے، جو سورج کے ڈوبنے کی علامت ہے۔ مغرب ویسٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی پچھم کو بھی کہتے ہیں، اور سورج پچھم میں جا کر اپنے آپ مطلب ختم ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور اس وقت جس وقت سورج ڈوب جائے اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کو مغرب کہتے ہیں۔ معنی وہی ہوا غروب آفتاب۔ اب بات آتی ہے عشاء کی۔ عشاء کا معنی ہوتا ہے رات یا گہری رات، دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب میں پھر آپ کو بتا دوں کہ رات کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو عشائیہ کہا جاتا ہے، یعنی رات کے کھانے کو عشائیہ، یاد رکھیے گا۔ اب عشاء کا معنی جو رات یا گہری رات ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نماز شفق یعنی سورج غروب ہونے کے بعد کی جو سرخی ہوتی ہے، اس سرخی کے غائب ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ شفق کا معنی تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، ایک شاعر نے کہا تھا، ظفر جلال پوری نے کہا تھا،
सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। शफक उस लाली को कहते हैं जो सूरज डूबने के बाद आसमान पे हो। तो यहाँ देखा गया है कि वो शफक की लाली जब खत्म हो जाती है तब इशा का वक्त शुरू होता है, यानी जब मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। इशा अरबी में रात के वक्त या इशा का मानी रात खाना भी होता है, जो रात के आगाज से मुंसलिक है। ये नाम नमाजों के औकात की निशानदेही करते हैं जो सूरज की हरकत पर मुबनी है। कुरान मजीद में नमाजों के औकात का इशारा मिलता है, बहुत सारी सूरतों में इनका जिक्र भी है। तो आपने जाना कि नमाजों के जो नाम हैं उनके पीछे का भी कोई मतलब है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।